السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آپ ہی کا اپنا پروگرام ہے ہم لوگ، اور اس کے ذریعے ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل کو منظر عام پر لے کر آئیں تاکہ ان مسائل کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کیا جائے، اور طاقت کے ایوانوں میں ہمارے منتخب حکمران جو موجود ہیں وہ اپنا کام صحیح سے کریں اور وہ قانون سازی کریں تاکہ جہاں تک جرائم کی بات ہے تو جرائم کم ہوں، لوگوں کے جو سماجی مسائل ہیں وہ کم ہوں، معاشرے میں جو ہماری برائیاں ہیں ان کا اختتام ہو۔ لیکن بدقسمتی سے اب تک ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ اسی سال اگست کے مہینے میں، ستمبر کے مہینے میں ہم نے بہت سے ایسے ایشوز دیکھے، بہت سی ایسی درد بھری کہانیاں سنی کہ جہاں پر کم سن بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ جب یہ میڈیا پہ بات ہائی لائٹ ہوئی تو اس کے بعد سبھی ادارے، پولیس، حکمران حرکت میں آئے، سب نے سخت سے سخت الفاظ میں ان واقعات کی مذمت کی، اور ہم یہ سمجھے کہ جب اب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے تو اس طرح اگر کوئی کرنے کا کبھی سوچ رہا ہے تو وہ کرنا تو دور کی بات، سوچے گا بھی نہیں۔ اور یہی میرے وہ جملے تھے جو میں نے اب سے کچھ عرصہ پہلے اگست میں اسی طرح کا ایک پروگرام پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ یہ خواہش تھی، یہ امید تھی، یہ دعا تھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ سب اب بھی جاری ہے، وہ درندے اب بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور بچیاں، کم سن بچیاں بالخصوص محفوظ نہیں ہیں، اپنے ہی گھر کے قریب، اپنے ہی محلے میں رہتے ہوئے محفوظ نہیں ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسی ہی درد بھری کہانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ایک ایسا ہی افسوسناک واقعہ جو اب سے کچھ روز قبل پیش آیا۔ ہم موجود ہیں 4 سالہ بچی کے گھر میں کہ جس پر تشدد اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے ساتھ 4 سالہ بچی کے والد، والدہ، ماموں اور نانی موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سب کس طرح سے ہوا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ والدہ موجود ہیں۔ یقین مانیے کہ ہمیں اس واقعے کا بہت دکھ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس پر پروگرام بھی کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اگر ہم خاموش رہیں گے تو ہر طرف یہی سمجھا جائے گا کہ سب اچھے کی رپورٹ ہے، سب اچھا ہے، اب اس طرح کا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ معاملات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے ابھی بھی ہمیں کوششیں کرنی ہیں، جستجو کرنی ہے۔ آپ کی بیٹی عمر صرف 4 سال، ایک پھول کی مانند یہ بچیاں ہیں، یہ واقعہ کب اور کس طرح سے ہوا؟ میں اپنی امی کے گھر جانا سی تے ناشتہ کروایا اپنے بچیاں نوں، تے بچیاں نے سارے کروا کے نا، تے میں کہا تسی اپنی جو چھوٹی بچی ہے اور میں تیار کیتا کر کے میں باہر بھیجیا، میں کہا تی تو انج کر باہر کھیڈ، تے میں دوسری تیری بڑی بہن بھی تیار کر کے بھیج دیاں باہر، تے میں چھوٹا بچہ میرا رون دیا سی، ہن میں دودھ دین لگ پئی تے باہر کھیڈن دی سی، میں دیکھ کے بھی آئی سی پتہ نہیں کہڑے ٹائم درندہ میری بچی تے نظر رکھی بیٹھا سی۔ جدوں میری بچی اندر آئی لہو لہان ہوئی، دیکھ کے برداشت نہیں، اتوں بچی میری آن کے اپے نا یہ جو لڑکا ہے جس نے یہ کیا ہے، آپ کیا اس کو پہلے سے جانتے ہیں؟ کبھی اس کو آپ نے پہلے دیکھا؟ کیونکہ یہ جس جگہ جانتے پر پائے نا جانتے ہیں، جڑا میرا چاچا نہیں، چاچا سورا او دا سالا میرے چاچے نے گھر چ رکھیا ہویا سی۔ تو جب آپ کی بچی گھر سے باہر گئی تو آپ گھر میں اور بچے تھے، ان کے ساتھ مصروف ہو گئیں، تو کتنی دیر بعد آپ کو یہ فکر ہوئی؟ کیونکہ ماں کو فوراً اس طرح کا کچھ ہو، خدا نہ 2 خواستہ۔ گھنٹے بعد وہ ہے نا، پہلے میں اپنی بچی نوں دیکھ کے آئی سی نا، تے آن کے میں اپنے بچے نوں دودھ دین بہ گئی چھوٹے نوں، تے جدوں میری بچی اندر آئی ساری لہو لہان ہوئی سی، آن کے انہیں آپے دسیا کہندی مما ماجو انہاں مینوں مارا ہیگا تے لہو انہاں کڈیا ہیگا، پہنا اتوں پتہ نہیں کی ہو گیا سانوں ساڈی بچی نال۔
یقیناً ماں باپ نے اپنے بچوں کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھے ہوتے ہیں. آپ کا شوہر جو محنت مزدوری کرتا ہے, کام کاج کرتا ہے, وہ بھی اس لیے کر رہا ہے کہ گھر کا نظام چلتا رہے جی اور بھائی نا. بچوں کی پرورش ہو. اور شادی سے پہلے آپ انفرادی طور پہ اپنے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن شادی کے بعد پھر سب کچھ خاص طور پہ والدہ کے لیے, والد کے لیے ان کے بچے ہی ہوتے ہیں. جی بھائی نا. تو یہ جب واقع ہوا تو اس کے بعد کیا لڑکا وہاں پر جب آپ کو اس کی خبر ہوئی تو لڑکا کیا وہیں پر موجود تھا یا وہاں سے غائب ہو گیا تھا؟ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹਨਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ को ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ. ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹਨਾ ਛਾਜੋ, ਉਹ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ. ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਈ ਸੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਰੇੜੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਿਆ. ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੇ ਮਾਜੂ ਨਾ ਕੀਤਾ. آپ کے جا کر سوال پوچھنے پر بھی ہی الٹا آپ پر غصہ کیا گیا, آپ کو برا بھلا کہا گیا کہ جی آپ ہم پر سراسر الزام لگا رہے ہیں, جی نہ کہ بھائی. یہ کہ شرمندگی ہو, احساس ہو کہ جی ہم نے غلط کیا ہے اور ہم سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جی تو آپ کی بچی ہوش میں تھی کہ جب آپ تک پہنچی؟ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਆ ਨਾ ਲਮਕਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ. ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਏ ਸੀ. ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਾ ਲਈ. ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਮਾਮਾ ਮਾਜੂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਕੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ. ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ. والد سے بھی ہم بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اس واقعے کے ہو جانے کے بعد جب آپ متعلقہ پولیس اسٹیشن, متعلقہ تھانے کی جب چوکی پر پہنچے تو وہاں پر آپ کے ساتھ پولیس نے تعاون کیا یا وہاں پر بھی آپ کو کبھی ایک کمرے میں جانا پڑا, کبھی دوسرے کمرے میں جانا پڑا؟ نہیں سر, پولیس نے تو ایکشن لیا, لیکن وہ تو تعاون جو بھی ہے تھوڑا بہت کر رہے ہیں, لیکن ہمیں حکومت سے کوئی تعاون نہیں ہو رہا ہے. آپ کا زیادہ وقت آج کل جو ہے وہ ہسپتال میں گزر رہا ہے. جی آپ کی بچی ابھی بھی ہسپتال میں ہے. جی. علاج بچی کا مفت ہو رہا ہے یا اس کے لیے بھی آپ سے کہا گیا ہے کہ اخراجات آپ کو خود اٹھانے ہوں گے؟ اخراجات تو سر خود ہی اٹھا رہے ہیں. میں تو بس وہی کماتا تھا, وہی کھاتا تھا, بس پتہ نہیں کن کن رشتہ داروں سے پیسے ادھار مانگ کر علاج کروا رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. بس یہ تو ہمیں ہی معلوم ہے. بس جو آپ کے علاقے کے ایم این اے ہیں یا ایم پی اے ہیں, ان میں سے کوئی آپ کی طرف آیا داد رسی کے لیے, افسوس کے لیے؟ نہ سر, نہیں سر, کوئی نہیں ہے. تو انتظار ہے کہ کوئی آئے گا یا آپ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی آتا ہے یا نہیں آتا؟ جو ہو چکا ہے ان کے آ جانے سے وہ وقت واپس نہیں لوٹ آئے گا. سر ہمیں تو بس حکومت سے یہ درخواست ہے, نواز شریف اور شہباز شریف سے, کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور وہ ہمیں انصاف دلائیں. جو اس کی سزا بنتی ہے اسے گولی مروائیں, تبھی ہماری بچی کا سر فخر سے بلند ہوگا, نہیں تو ہماری بچی دنیا میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتی. نانی بھی ہیں جی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب کیا کیا جانا چاہیے کہ ایک تو جس ذہنی دباؤ کا شکار آپ سب ہیں, خاص طور پہ والد بھی اور والدہ تو سب سے زیادہ ہیں, اس میں سے نکالا جائے بچی کی پرورش جو ہے وہ اب آگے مستقبل میں کیسے کی جائے تاکہ یہ جو زندگی کا تاریک لمحہ تھا اس کے لیے اس کو کسی طرح سے وہ بھلا پائے اور زندگی جو اس کو جینی ہے اور جینے کا حق ہے وہ اس کو اس طرح سے جی سکے. ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਦ ਫਿਰੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ. ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਦ ਆ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲੇਗੀ. ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸੇ ਵੱਜੇ ਫਿਰੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਪਤਾ. ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. آپ سب کا جی بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پروگرام کی ابتدا میں اس افسوسناک واقعے کی جس کی جتنی الفاظ میں مذمت کی جائے کم ہے,
تفصیل جانی, آپ نے والد کو, والدہ کو, ماموں کو اور بچی کی نانی کو سنا, اور ان کا یہی کہنا تھا, یہی فریاد تھی کہ ہمیں تبھی سکون ملے گا کہ جب اس گھنونے جرم کے ملزم کو, جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے. اور ان کی نظر میں وہ سزا یہی ہے کہ جس نے یہ جرم کیا ہے اس کو گولی مار دی جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. آخر میں ایک اور بات بھی میں کہوں, پھر اس کے بعد ہمیں وقفہ لینا ہے, کہ کیا ہمارے ملک میں رہنے والے غریب کا یہی مقدر ہے؟ کیونکہ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان میں جو ان واقعات کا شکار ہوئے ہیں, جو فیملیز اس دکھ میں سے گزر رہی ہیں یا گزری ہیں, وہ سب کے سب میں نے دیکھا ہے کہ غریب ہیں. تو کیا غریب کو غریب ہونے کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس موقع پر ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم آپ کو وہ جگہ دکھائیں گے کہ جہاں پر 4 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور آپ کو وہ جگہ دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم حوالات میں بند گرفتار ملزم سے بھی بات کریں گے اور اس سے جانیں گے کہ آخر اس نے یہ گھنونا جرم کیا کیوں. ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. ابھی بھی یہاں پر کچھ ایسی جوتیاں موجود ہیں جس پر خون کے نشانات موجود ہیں. اصلاح معاشرہ جو ہے اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. مسجد و محراب سے بھی میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا, اس طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ. اور آج کے پروگرام میں ہم اس افسوسناک واقعے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر 4 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. وقفے سے پہلے آپ نے بچی کے والد, والدہ, ماموں اور نانی کی گفتگو سنی. اب ہم اس جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. یہ ایک گودام ہے کہ جیسے کہ ہمیں پہلے بھی بتایا گیا, اور ہمارے ساتھ بچی کے والد بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم کچھ تفصیل جانتے ہیں. اندر چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ گودام کا اندر کا حصہ, اندر کی صورتحال ہے کیا. اس گودام میں جیسا کہ میں ابھی داخل ہوا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ بالکل جیسا کہ گودام ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں سامان پڑا ہوا ہے, اور ایک اندھیرا تو ہے ہی بلکہ ساتھ میں ایک ایسی جگہ کا منظر پیش کر رہا ہے کہ جہاں پر کوئی آنے کا سوچے گا بھی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس جگہ کا انتخاب کیا گیا, اور اس جگہ کا انتخاب کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ جو گرفتار ملزم ہے, جو قصوروار لڑکا ہے, وہ اسی گودام میں کام بھی کرتا تھا. ہمارے ساتھ والد بھی موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ گودام بالکل آپ کے گھر کے قریب ہے, یہ سامنے ہمارا گھر ہے, یہ سامنے. اور اس میں جو گرفتار ملزم ہے, جو قصوروار ہے, اس کی دیدہ دلیری کا آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ جب وہ یہ گھنونا فیل کرنے جا رہا ہے تو کوئی اس کو دیکھ لے گا, یا اس کا ضمیر نے ملامت نہیں کی. اور بچی کا گھر جو ہے وہ بالکل اس گودام کے سامنے ہے, بہت قریب ہے, اور فوری طور پہ وہ پکڑا بھی جا سکتا ہے, لیکن ان تمام وجوہات کے باوجود اس نے یہ گھنونا فیل کیا. مجھے بتائیے کہ بچی کے ساتھ یہ سب کس جگہ پر ہوا؟ یہاں پہ لے گیا تھا, یہ جو اندر جگہ ہے, یہ سامنے جو کمرہ بنا ہوا ہے, اس کمرے کے اندر. جی اب ہم اس کمرے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں پر جیسا کہ آپ نے بھی بچی کے والد کو سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ اس کمرے میں یہ سب شلٹیں ملی خون سے لت پت, اور جوتے بھی 2-3 وہ پولیس والے اٹھا کے لے گئے. یہیں پہ اس درندے نے ہماری سر کیا کن الفاظوں میں بات کریں, بس اس کو گولی سے بس مار دیں تو یہی بہتری ہے. قانون اپنی ذمہ داری سمجھے, قانون کو چاہیے کہ ہمیں قانون کو ہاتھ میں لینے سے مجبور مت کریں. اگر قانون نے اسے چھوڑ دیا تو ہم نہیں اس کو چھوڑیں گے. ناظرین, ہم نے سنا کہ والد کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کو انصاف نہ ملا اور اگر اس کو قانونی اعتبار سے
آزاد کر دیا گیا یا وہ سزا نہ ملی جو یہ چاہتے ہیں، اور وہ سزا یہ ہے کہ اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر چونکہ یہ گودام ہے اور یہ جوتیوں کا، پرانی جوتیوں کا، ٹوٹی ہوئی جوتیوں کا یہ گودام ہے، تو یہاں پر ہر طرف باہر بھی اور اس کمرے کے اندر بھی جوتیاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ ٹوٹی ہوئی جوتیاں ہیں، اور یہیں پر بچی کے ساتھ یہ گھنونا فعل ہوا۔ اور یہاں پر بیٹھ کے دیکھتے ہوئے مجھے ابھی کچھ ایسے جوتے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ جو خون آلود ہیں۔ اور جس سے یہ واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے، یہ وہ تمام شواہد ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسی جوتیاں پولیس اپنی تحویل میں لے چکی ہے کہ جو بطور ثبوت استعمال کی جائیں گی۔ ناظرین، اب ہم موجود ہیں متعلقہ تھانے میں، جہاں پر گرفتار ملزم بھی ہمارے ساتھ ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گرفتار ملزم کافی عمر کا ہوگا، کافی بھاری بھرکم ہوگا، لیکن آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اب یہ اس طرح کے معاملات کس حد تک بگاڑ کا شکار ہیں کہ اب کم عمر لڑکے بھی اس قسم کی کارروائیوں میں، اس قسم کے گھنونے جرم میں حصے دار بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ حوالات میں یہ لڑکا موجود ہے۔ نام کیا تمہارا؟ ماجو۔ عمر کتنی ہے؟ 12-13 سال۔ 12-13 سال۔ تو کیا کام کرتے ہو؟ کباڑ دا۔ کبھی اسکول گئے؟ نہیں گئے۔ گھر میں اور باقی گھر کا خرچ کون چلاتا ہے؟ میرا پرا۔ اس کی کتنی عمر ہے؟ 22-23 سال۔ 22-23 سال۔ والد حیات ہیں؟ نہیں، فوت ہو گئے۔ تو گھر کا خرچ کون چلاتا ہے؟ میرا بھائی۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سارا جو تم نے واقعہ ہوا ہے، جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، ایک چھوٹی سی بچی ہے، 4 سال اس کی عمر ہے، یہ تمہیں کس نے، تمہارے ذہن میں یہ بات ڈال دی؟ تمہیں کس نے اس طرف لگا دیا؟ کسی نے نہیں رکھا، میرے ذہن چاہیے۔ ذہن میں تمہارے کیسے آئی؟ کیا فلمیں بہت زیادہ دیکھتے تھے؟ کہاں سے تمہارے ذہن میں یہ بات آ گئی؟ ایک دم بیٹھے بٹھائی یہ کسی نے تمہارے دوستوں میں سے یا کسی نے تو تم سے کہا ہوگا نا ایسا کرنے کو؟ کہیں سے تمہیں یہ مشورہ ملا ہوگا؟ کدھر نہیں ملیا۔ کوئی کسی بات کا غصہ تھا؟ بدلہ لینا چاہتے تھے کسی سے؟ نہیں۔ پھر اگر بدلہ نہیں لینا تھا تو پھر کیا وجہ تھی؟ ویسے میرے ذہن چاہیے گل۔ ناظرین، آپ نے گرفتار ملزم کی گفتگو سنی ہے، اور یہ معاملہ اب اس لیے بھی سنگین ہو چکا ہے کیونکہ جو کم عمر کے لڑکے ہیں ان کی صحیح سے پرورش کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں کیا سوچ ہے، رشتوں کے بارے میں کیا سوچ ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں کیا خیالات ہیں، ان تمام ایسپیکٹس پہ توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور مذہب سے دوری یقیناً اس طرح کے واقعات کی وجہ تو ہے، لیکن اس کو سلجھایا کیسے جائے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم معلوم کرتے ہیں حافظ طاہر اشرفی صاحب سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر اشرفی صاحب۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آج کے اس ایشو پر آپ کی ہم رائے جاننا چاہ رہے ہیں۔ جس ایشو پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں صرف 4 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے لیے جو ذمہ دار ہے وہ خود صرف 12 سال کا لڑکا ہے۔ آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک تو میں نے پہلے بھی آپ کے کئی پروگراموں میں عرض کیا کہ یہاں پر یہ جو
जदीद मॉडरेट हमें हालात हर्ब व ज़र्ब मिल गए हैं। सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, इस तक जो एक्सेस हो गई है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हमारे यहाँ वो वेबसाइट्स बंद ही नहीं हैं जो पूरी दुनिया में, मुस्लिम दुनिया के अंदर बिलखुसूस उर्दू की वेबसाइटें बंद हैं, यहाँ बंद नहीं है। परवाह ही नहीं है यहाँ किसी को। एक शुत्र बेमुहार की तरह की आज़ादी, ज़हनी और कल्बी ग़ुलामी जो है उसने हमें घेर रखा है, और ये सारे हादसात उसी का ही सबब हैं। जी ताहिर अशरफी साहब, पाबंदी तो यूट्यूब पे भी लगाई गई थी। पाबंदी आपने अगर लगानी है तो उसको फिर प्रॉपर तरीके से लगाए। ये कोई पाबंदी नहीं है कि एक कोड जो है या एक आपको पता चल जाए और आप उसको उस तक रसाई हो जाए हर चीज़ तक जो है। ताहिर अशरफी साहब, अगर इंसाफ का ये मयार होगा कि लोगों को अदालतों के दरवाजे खटखटाने होंगे और फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आखिर में लोग तंग आकर यही कहेंगे कि हम कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। तो क्या आप इसकी इजाज़त देंगे? नहीं, कतई नहीं इजाज़त देंगे जी। ये तो बहरहाल पाकिस्तान जंगल नहीं है। अल्लाह करे कि कोई ऐसा रहबर व रहनुमा इस मुल्क को मिल जाए कि जो इस कैफियत से निकाल दे और हमारी इस बेहिसी को ख़त्म कर दे। वगरना अल्टीमेटली हम कहें ना कहें, कोई फतवा दे ना दे, कोई जायज़ कहे ना कहे, लोगों ने अपना इंतकाम खुद लेना शुरू कर दिया है, और ये एक वक्त आएगा कि ये जंगल का निज़ाम बन जाएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। माज़रत के साथ, लेकिन उलमा की बात पे भी अब लोग कम ही तवज्जो देते हैं। सईदना अली करमल्लाह वजह का ये कौल हमें जहन में रखना चाहिए कि मुमलिकतें जो हैं, हुकूमतें जो हैं, वो कुफर के साथ तो बाकी रह सकती हैं, जुल्म के साथ बाकी नहीं रह सकती। और आज हमारी यही कैफियत है। जब पूरा मुआशरा ही बिगड़ा हुआ हो तो मौलवी भी उसी मुआशरे का हिस्सा है, उस पर भी असरात होते हैं, और वो बेचारे के जो गुफ्तगू है वो कितने % असरअंदाज हो सकती हो, 50% भी हो सकती हो, तो 50% जब वो बाहर निकलता है मस्जिद से तो मुआशरे के अंदर जो अहवाल हैं उस 50% पे पानी फेर देते हैं। ताहिर अशरफी साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कहानी में जो जिम्मेदार कसूरवार है वो खुद एक कम उम्र लड़का है जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। तो उसके कम उम्र होने पर क्या उसे छोड़ दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए? और साथ ही साथ जब हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो इसमें असातिज़ा और वालिदैन किस हद तक जिम्मेदार हैं या कसूरवार हैं? देखिए, बात यह है, ये तो काजी के पास इख्तियार है उसको सज़ा देने का। सज़ा तो मिलनी चाहिए जो जुर्म है, लेकिन इस बच्चे के साथ साथ इसके वालिदैन को भी तो कुछ सज़ा होनी चाहिए कि जिन्होंने अगर वो उस बच्चे को यही नहीं पता बुराई क्या है और अच्छाई क्या है, और उसको यही नहीं पता वो अमल क्या करने जा रहा है, तो इसके असातिज़ा भी होंगे, इसके वालिदैन भी होंगे, उनको भी तो किसी कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। ताहिर अशरफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आज के प्रोग्राम में जिस इशू पर हम बात कर रहे हैं उस पर अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो गिरफ्तार मुलजिम जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है, जी हाँ, ये आपके लिए पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि आपको स्क्रीन पे एक ऐसा मुलजिम दिखाया जाए जो एक ज्यादती के केस में गिरफ्तार हुआ है, हवालात में बंद है और उसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। इस गिरफ्तार मुलजिम से गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। तो फिर तुमने ये सब किस लिए किया? बस जेन ची आई गल। किस किस से मांगोगे माफ़ी? किंदे किंदे किलो आखेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम इस अफसोसनाक वाक़े की बात कर रहे हैं कि जिसमें 4 साला बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। एक तरफ तो हमें इस बात का अफसोस है कि एक मासूम बच्ची के साथ बदफेली हुई, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब हमें ये भी अफसोस है कि ये करने वाला ख़ुद, उसकी उम्र 12-13 साल है, और यही वजह है कि हमारे लिए ये भी एक परेशान कुन लम्हा है कि
کم عمر لڑکے بھی اب کس طرف چل پڑے ہیں، اور ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ہمیں ان تمام بچوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ گرفتار ملزم جو کہ خود، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی عمر 12-13 سال ہے، اس سے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس واقعے میں تم نے کہا کہ بچی کی جو بلیڈنگ، جو اس کا خون نکلا، وہ ریڑھی سے گری تھی۔ ہاں جی، تم اپنی ذمہ داری یا اپنا قصور کہاں پہ سمجھتے ہو؟ غلط ہی کہہ رہے سارے۔ یعنی کہ تمہیں غلط نظر نہیں آتا، سارے غلط کہہ رہے ہیں تو تم نے کہا جی غلط ہے۔ مجھے بھی آتا ہے۔ تمہاری خود بھی عمر ابھی صرف 12-13 سال ہے جو تم نے بتائی ہے، تو اتنی کم عمری میں ذہن میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، کوئی پکڑ کر مار نہ دے، اور گھر والوں کا بھی خیال ہوتا ہے کہ ان سے بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، بدنامی ہوگی، جو کام کر رہا ہوں وہ بھی غلط ہے۔ تو کیا ان تمام چیزوں کے، ان تمام معاملات کے ہونے کے باوجود پھر بھی تم نے یہ کر گزرے؟ ماجد کھل کر بات کرو، بتاؤ تفصیل کیا ہے، کیونکہ جو تم نے کیا ہے یہ تو ناقابل معافی ہے۔ یہ ہوئی گل لگی ہے۔ یہ بتاؤ کہ جو وہ جگہ تھی گودام، ہاں جی، وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ کرائے تے لی کس نے کرائے پہ لی ہوئی؟ میرے پڑھوئی نے۔ کتنا کرایہ دیتا ہے؟ 2000۔ 2000 اس جگہ، اور تم اس کے پاس کام کرتے ہو؟ ہاں جی، کتنے عرصے سے وہاں پر کام کر رہے تھے؟ چھوٹا ہی میں کدھر منتا۔ جس گھر میں یہ بچی رہتی تھی ان کے گھر میں آنا جانا تھا اس سے پہلے؟ ہاں جی، وہ کس طرح؟ رشتہ داری۔ رشتہ داری، اور وہ بھی آپ کے گھر آتے رہتے تھے؟ ہاں جی، تو پھر تم نے یہ سب کس لیے کیا؟ بس ذہن چ ہی آئی گل۔ ذہن میں کیسے آ گئی یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ کیا فلمیں دیکھتے رہے ہو؟ نہیں، پھر میں گل نہیں سنیا دوست کو۔ دوستوں سے؟ ہاں جی، کیسے دوست؟ وہاں پر ساتھ میں کوئی کام کرتا ہے یا ویسے کہیں گھر کے قریب رہتا ہے کوئی؟ نہیں، ہاں، پھرنے ترنے والے۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا، ہاں جی، تو تم نے ان سے کہا نہیں کہ یہ غلط ہے؟ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ تمہاری نظر میں یہ سب صحیح ہے؟ نہیں، کبھی کسی مدرسے میں گئے ہو؟ نہیں، کتاب کبھی نہیں، کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی ہے؟ نہیں نماز پڑھتے ہو؟ کبھی نماز نہیں پڑھی ہے؟ پڑھی۔ تو پھر تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جو کرنے جا رہے ہو وہ جرم بھی ہے اور گناہ بھی ہے؟ ہاں، مینوں نہیں پتا ہے۔ اب حوالات میں بند ہو، کیا سمجھتے ہو چھوٹ جاؤ گے؟ پتہ نہیں۔ تمہارے ساتھ اس وقت کوئی اور بھی موجود تھا وہاں پر؟ نہیں، اور تمہارے گھر والے جو ہیں وہ اب بچی کے والدین کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ پتہ نہیں۔ تمہارا بھائی آیا تمہیں ملنے کے لیے؟ نہیں۔ والدہ آئیں ملنے کے لیے؟ ہاں جی، کیا بولا انہوں نے جب والدہ ملنے کے لیے آئیں؟ تو کیا کہا انہوں نے تم سے؟ انہیں تو یہی آخیا ہن تیری چھٹن والی جگہ نہیں ہے۔ معافی مانگی تم نے؟ ہاں جی، کس سے معافی مانگی؟ معافی سارے کو منگا ہے۔ مانگو گے؟ ہاں جی، کس کس سے مانگو گے معافی؟ کندے کندے کلو آکھیں گے۔ یعنی کہ تمہیں اس چیز کا خود اندازہ نہیں ہے کہ جو تم نے غلط کیا وہ کتنا غلط کام تھا، تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ تمہیں کس سے معافی مانگنی ہے، تم کبھی اسکول نہیں گئے، کبھی تم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، نماز تم نے کہا کہ تم نہیں پڑھتے ہو، کبھی کبھار نماز پڑھ لی، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی، تمہیں اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں ہے، کوئی پہچان بھی نہیں ہے، تم نے یہ بھی کہا کہ ان سے تمہارا کوئی جھگڑا یا تم نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لینا تھا، یا کسی بات کا تمہیں ان پر غصہ بھی نہیں تھا، ہاں جی، ایسے ہی ہے؟ جب یہ سب ہوا اس وقت تم جب بچی کو اس گودام میں لے کر گئے ہاں جی، تو بچی نے اس وقت تم نے اس کو لالچ دیا تھا بچی کو کہ تب وہ گودام میں آئی؟ نہیں، پھر کیسے آ گئی؟ ایسے ہی۔ بچی نے چیختی چلاتی تمہیں بچی سنائی نہیں دے رہی تھی؟ نہیں چیکی۔
और तुम उसको वहीं पे छोड़कर भाग गए? नहीं। फिर क्या किया तुमने? खुलकर बताओ, यूं हाँ या नहीं कहने से तो बात नहीं बनेगी ना। मैं खून नहीं कढ़िया। तो फिर खून कैसे निकला? रेडी ते खेल दे पैसे वादों। तुमने बच्ची के साथ क्या किया? बस मैं हाँ? तो फिर तुम्हारी वजह से ये सब हुआ ना। रेडी से गिरने से तो खून नहीं निकला। ये तुम्हें किसी ने आके मशवरा दिया है कि तुमसे अगर अब पूछा जाए तो ये कह देना कि जी वो रेडी से गिरी थी और इस वजह से खून निकला उसका। तुम्हारी गलती क्या है? मेरी गलती अंदर ले जाना है। बच्ची को जो तुम कमरे में लेकर गए, हाँ जी। और उसके बाद? और फिर तुमने बच्ची के साथ क्या किया? मैं खून नहीं कढ़िया। तुम्हें पता है कि बच्ची मर भी सकती थी? पता है। तो जब उस वक्त बच्ची तुम्हारे पास थी जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी, तो तुम्हें उस वक्त ये जहन में नहीं आया कि जिस तरह मुझे तकलीफ होती है इस बच्ची को भी तकलीफ होगी? बस सर गलती हो गई। उस दिन जब बच्ची को तुमने रोते हुए देखा तो उस वक्त भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ? बोलो। नहीं। उस वक्त भी एहसास नहीं हुआ तुम्हें? तो फिर इसका मतलब है कि तुम अगर अभी इस उम्र में तुम्हारा ये हाल है तो तुम आगे मुस्तकबिल में क्या करोगे, क्योंकि तुम में एहसास नाम की तो चीज़ ही नहीं है। और ये जानते हो अब कि अब तुम शायद ही अगर कोई तुम्हें माफ़ कर दे तो कर दे, वरना जो तुमने किया है इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। पता नहीं, मिल भी सकती नहीं भी मिल सकती। नाज़रीन, आपने गिरफ़्तार मुलज़िम की गुफ्तगू सुनी कि जिसकी उम्र सिर्फ 12 से 13 साल है। और हैरानगी की बात यह है कि ये सब करने के बावजूद इसकी हालत बिल्कुल यूँ है कि जिस तरह से इसका जहन सुन है, इसका जहन सोया हुआ है। इसको नहीं पता कि इसने क्या किया है। करने से पहले नहीं पता, करने के बाद नहीं पता। जब मैंने पूछा कि तुमने जो किया वो गलत है, अपनी गलती तस्लीम करते हो, तो उसने कहा जी गलती हो गई। मैंने पूछा कि क्या गलती है, यही बता दो। तो उसने कहा सब कह रहे हैं कि गलती है, तो इसलिए मैं भी कह रहा हूँ कि गलती है। सिर्फ एक चीज़ वाज़ेह है कि इसको अब तक जो इसकी परवरिश हुई है उसमें एक चीज़ इसको सिखाई गई है या एक चीज़ इसने महसूस की है, और वो है अपनी ख़ुद की तकलीफ़। किसी और की तकलीफ़ का इसको अंदाज़ा नहीं, मज़हब का इसको मालूम नहीं, माशरे में क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी है इसकी भी इसको कोई पहचान नहीं है, कोई इसकी तमीज़ नहीं है। और अभी अगर इस उम्र में इसका ये हाल है तो मुझे उस वक्त से सोचकर डर लग रहा है कि जब इसकी उम्र बढ़ जाएगी, जब ये बालिग होगा या उससे आगे ज़िंदगी में बढ़ेगा, तो तब ये क्या करेगा। बच्चों की परवरिश सही से करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के दौर में कि जहाँ पर सभी मामलात एक खुली किताब की तरह हैं कि क्या हो सकता है, क्या किया जाता है, और मालूमात तक रसाई भी लोगों की पहले से कई गुना ज़्यादा है, जो कि अब से 10-12 साल पहले नहीं इतनी होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं, और जो कम उम्र बच्चे और बच्चियाँ हैं उन पर ख़ास तवज्जो दें, और ये यकीनी बनाएं कि वो कहीं भटक ना जाएं, कहीं कोई उनको गुमराह ना करे, कहीं कोई उनको वरगलाए ना। क्योंकि अगर हम सब ने ये अपनी ज़िम्मेदारी ना निभाई और सिर्फ़ अपना ही सोचा या सिर्फ़ अपनों का ही सोचा, तो फिर कहीं खुदा न खास्ता कल को हमारी ये कोताही कि हमने किसी दूसरे पर तवज्जो इसलिए नहीं दी क्योंकि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो कहीं हमारे ही रास्ते में मुश्किल बन के, रुकावट बनकर खड़ी हो जाएगी, और फिर हमें अपने किए पर पछतावा होगा कि हमें तब जो हमने नहीं किया वो करना चाहिए था।
اور والدین کو بھی بچوں پر توجہ دینی ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ جو گندگی ہے اس گندگی کو صاف کرنا ہے. اس لڑکے کو کہ جس کی عمر 12-13 سال ہے کہ جس پر بچی 4 سالہ بچی کے والدین کو بہت غصہ ہے اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اگر اس کو قانونی اعتبار سے سزا نہ ملی تو ہم اس کو خود سزا دیں گے, ہم اس کو خود جان سے مار دیں گے, کیونکہ اس کو دیکھ کر ہم جی نہیں سکتے, اس کو زندہ دیکھ کر ہم جی نہیں سکتے اور اپنی بچی کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو اس موقع پر یقیناً یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور سزا کیا اس کو دے کر یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. جاتے جاتے ہمارا ای میل ایڈریس ہم لوگ @sama.tv, ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, ضرور وزٹ کیجیے اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.